حضرت امام کی سمجھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو بچہ اپنے باپ کو ہی نہ جانے تو اس بچے کا فیوچر کیا؟ ہمارا باپ، روحانی باپ ہمارا حضرت امام ہے، اور ہمیں اپنے باپ کے متعلق سب کچھ جاننا چاہیے. امامت کی شناخت ہمارے مذہب کی سب سے پہلی ضرورت ہے. عبادت کا جو مقصد ہے تو وہ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کی نورانی حالت کو سمجھ سکیں. یہ بولتا چالتا کھاتا پیتا ایک انسان کی طرح ہے. پیروں نے کہا ہے کہ اس کی ظاہری حالت دیکھو گے تو تم گم ہو جاؤ گے. جیسے کہ ہم وہ گنان پڑھتے ہیں، پر تک پاتر نے پرکھی نے پریم پوجو نہیں پائے. اس کے اندر یہی ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہلتا چلتا دنیا کے لوگوں کے اندر مکس ہو کے رہتا ہے. تو میں مولانا علی شاہ ماں باپ کی ایک بات سنا ہوں. علی شاہ ماں باپ کے فرمان بہت ہیں، پرنٹنگ میں آئے نہیں، لیکن بہت سی سورسز سے اکٹھے کر رکھے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں کسی دن سائیکلو اسٹائل کر کے بھی باہر نکالوں گا. علی شاہ ماں باپ نے ایک سٹوری کی. جب پیر کا جمعہ تھا، مولا فرمایا ایک بادشاہ تھا. مولانا علی شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا ایک راجا تھا، بہت اچھا تھا، اور اس کی جو رعیت تھی اس کو بہت چاہتی تھی. راجا کو ایک دن ایسا خیال ہوا کہ میں دیکھوں کہ مجھے زیادہ چاہنے والے ہیں کہ دنیا کے اندر موج شوق کو زیادہ چاہنے والے میری رعیت میں ہیں. اس نے حکم کیا، ایک بہت بڑا زبردست باغ لگایا گیا. اس باغ کے اندر بہت برس لگے بنانے میں، ہر طرف کے عیش و آرام کی چیزیں رکھی، اور جب تیار ہو گیا تو فینس باندھی گئی. بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ جو باغیچہ ہے یہ کھولا جائے گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا. اس کے اندر کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب فری ہیں، میری بخشش ہے. جس کو جو پسند ہوئے وہ لے لے. میں اس باغ میں چھپا ہوا ہوں، صبح تک جو میرے کو ڈھونڈ لے لے تو یہ سارا باغ اس کے اندر کی سب چیزیں میں اس کو بخش دوں گا، اور مغرب کے وقت سے اس باغ کے دروازے کھولے جائیں گے. لاکھوں آدمی آئے، دیکھا تو کسی جگہ جلیبیاں تلی جاتی ہیں، پوریاں تلی جاتی ہیں، بھجیے بنائے جاتے ہیں، بریانی پک رہی ہے، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کی لذیذ چیزیں. تو جو آدمی کھانے والے لوگ تھے نا، ان کی تو منہ میں سے پانی ٹپکنے لگا. انہوں نے کہا پہلے تو پیٹ بھر لو، پھر راجا تو بہت ساری رات پڑی ہے، ڈھونڈیں گے اس کو. تو یہ سب بیٹھ گئے. کہیں شراب کے دور چل رہے تھے تو شرابی لوگ وہاں بیٹھ گئے، کہیں شربت پیا جا رہا تھا تو وہ لوگ پینے والے وہاں بیٹھ گئے، کسی جگہ ناچ مجرا ہو رہا تھا تو ناچ دیکھنے والے بیٹھ گئے، کسی جگہ گویے اچھے اچھے گانے گا رہے تھے تو گانے والے ادھر بیٹھ گئے. غرض کے ہر ایک آدمی کی پسند کی چیز اس کے اندر موجود تھی تو سب لوگ ادھر بیٹھ گئے.
کسی کو رگبی پسند تھی تو رگبی دیکھنے بیٹھ گیا، کسی کو بیس بال پسند تھا تو وہ بیس بال میں بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کو ایسا خیال ہوا کہ راجا اگر مجھے مل جائے تو یہ سب چیزیں میری ہیں، تو میں اگر کھانے پینے کے اندر وقت گزاروں گا تو صبح ہو سکتا ہے بھول جاؤں۔ تو اس نے ان کسی چیزوں کی طرف خیال نہ کیا اور ڈھونڈتے 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 پروڑیے کے وقت سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے ایک گفا کے اندر آرام کرتے ہوئے راجا کو اس نے پکڑ لیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے کو میری ایسی محنت کی ہوئی یہ خوبصورت باغ اور یہ چیزیں تیرے کو بالکل پسند نہ آئی؟ کہتے سرکار بہت پسند ہے، لیکن اب تو یہ سب میری ملکیت ہو گئی۔ اگر میں ان چیزوں میں پڑ جاتا اور آپ کو نہ ڈھونڈتا تو ایک دن رات کا مجھے سواد ملتا تو پھر تو مجھے باہر نکال دیا جاتا، لیکن اب تو یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ فرمایا سچ۔ علی شاہ محمود فرمایا کہ خدا نے یہ دنیا باغ بنایا اس بادشاہ کی طرح اور خود انسان کے روپ میں اس میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنی دنیا کی عیش عشرت میں، موج مزے میں، بال بچے میں، کھانے پینے میں، اس میں مست ہیں، لیکن راجا کو ڈھونڈنے والے کوئی ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اسماعیلی ہیں، ہمارا روحانی باپ جو ہے ہمیں اس کے متعلق جاننا چاہیے، اور اس کے متعلق جاننے کے لیے نمبر 1 ہسٹری پڑھو اپنی، اور ہسٹری جو بازار میں ملتی ہے وہ نہیں۔ پھر صدر دین کو پکڑو، پھر صدر دین کو، پھر شمس کو، پھر حسن کبیر دین کو، ان 3 پیروں کے علاوہ اور بہت سے پیروں نے کام کیے، پھر نصیر الدین کے گنان ہیں، پھر صدقور نور کے گنان ہیں، مگر یہ 3 پیر اور پھر حسن کبیر دین کے فرزند امام شاہ، انہوں نے جو کام کیے ان کی کتابیں گنان پڑھو تو آپ کو ہسٹری کا پتہ لگے۔ دیکھو مومن چتوینی پھر صدر دین کی یہ پڑھو، اور میں عرض کرتا ہوں کہ جو لائبریری کے آفیسرز ہیں وہ کدھر سے بھی انڈیا، پاکستان، کینیڈا ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ کتابیں بساؤ۔ مومن چتوینی پیر صدر دین کی من سمجھانی 500 پیج کی کتاب ہے، پیر شمس کی، سید احمد کی سیہرفی پڑھو، اس کے اندر عبادت کی باتیں ہیں۔ پیر صدر دین کا بوجھ نرنجن پڑھو، پیر شمس ماں باپ کا 150 پاٹھ کا جو برہم پرکاش ہے وہ پڑھو، سید محمد شاہ کی ستوینی پڑھو، ستوینی کی ویل پڑھو، ستگور کے چلوکے پڑھو، اور جہاں سمجھ نہیں آئے ایک پاٹھ پڑھو اور اس کے اوپر ڈسکشن کرو۔ پھر جہاں سمجھ نہیں آئے تو خط لکھ کے آپ کسی کو پوچھ سکتے ہو۔ مجھے ساری دنیا میں سے خط آتے رہتے ہیں ایسی باتوں کے، پھر جہاں تک میرے سے بنتا ہے میں جواب دیا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے علم کو بڑھاؤ، اور جب علم بڑھے تو ہر اسماعیلی بچہ اگر اس کا کوئی دوست یا سگا کٹمبی لائن کے اوپر نہیں ہے تو ساری محنت کر کے، دعا مانگ کے بھی، اس کے پیچھے پڑھ کے بھی اس کو لائن پر لے آؤ۔ بہت بڑی عبادت کرو گے۔ ایک آدمی کو شراب چھوڑا دو گے تو قیامت تک اس کی کمیشن ملے گی۔ ایک آدمی کا سگریٹ چھوڑا دو گے اس کی کمیشن ملے گی۔ ایک دعا نہیں پڑھتا اس کو دعا پڑھانے میں لگا دو گے تو تمہیں کمیشن ملے گی۔ یہ کمیشن ثواب ہے۔ جو جماعت خانے نہیں آتا اس کو جماعت خانے لے آؤ۔ ہر اسماعیلی، مولانا سلطان سے فرمایا کہ ہر ایک پنجے بھائی مشنری ہے، تو اپنے جیو کا ادھار کرو، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایک کا ادھار کرو، تو امام اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے اور ست پنتھ مضبوط ہوتا ہے۔
इन बातों के मुतालिक भी कभी तुम्हें कोई सवाल पूछने हो, खुशी से पूछना। मैं बहुत लंबी आवाज नहीं करता, प्रिफेस नहीं देता। 10:30 बजे है, अभी हम सवाल शुरू करें, ठीक है मुखिया? પહેલો સવાલ છે, હવે પછી 200 રેગ્યુલર ભરવાનું નક્કી કરીએ તો પાછલી જે 200 નથી આપી અથવા તો કંઈ ભૂલચૂક હોય તેનું શું? જે વગર 200 ની બચત છે તેમાંથી 200 ભરવી જરૂરી છે કે પછી બક્ષાવી લેવી જોઈએ? અને ત્યાર પછી રેગ્યુલર ભરવી તેનો ખુલાસો આપશો વિગતવાર? 200 जितनी चढ़ गई, कभी आज आदमी को ऐसा ख्याल हुआ, पछतावा हुआ, तो जितनी उसकी तौफीक है वो खुद अपने दिल के साथ ये तय करे, क्योंकि जो नेक और मोमिन होते हैं वो खुद ही नेकी और ईमान के ऊपर चलने वाले होते हैं। खुद ही नक्की करे कि मेरे ऊपर इतनी 200 चढ़ गई, इतनी मेरी तौफीक है, तो मुफ्ती साहब के पास जाके कहे कि मेरे ऊपर इतने बरस की 200 चढ़ी है, ये मेरी तौफीक है, तो मुफ्ती साहब को इमाम की तरफ से ये अमर है जमात को। मुफ्ती साहब को लगे कि ये आदमी ठीक कहता है तो उसकी उतनी चीज कबूल करके उसको छांटा देवे। लेकिन मुफ्ती साहब को लगे कि ये आदमी अभी भी मेरे को बना रहा है, यानी 200 बहुत बड़ी रकम है और वो जाहिर करता है कि मैं छोटा आदमी हूँ, और मुफ्ती साहब को कभी शक आता है इस बात के लिए, तो मुफ्ती साहब उसके साथ खुलासा करें। लेकिन ये अमर मुखी कमरिया के हाथ में है, वो कबूल करके बख्श सकते हैं। पीरासन कबीर ने फरमाया, गत ना कहा नरजी माने, महादिन मां नहीं पूछा है, लेकिन ऊपर फरमाते हैं कि अगर तिल जितना धर्म, तिल जितना और हाथी जितना गुना होगा तो जमात के अंदर आके बख्शाया जा सकता है, मगर वो बख्शवाना सच्चे दिल का हो, पछतावे का, कि फिर इंसान वो गुनाह न करे तो खुदा उसको माफ करता है। मुखी कमरिया हजरत इमाम की तरह किसी के दिल की बात को शायद न जान सके, हम इंसान है ना, हम मुखी कमरिया को फरेब दे सकते हैं, वो झूठ बोल के कह दे तो वो कभी मान भी ले, लेकिन इमाम तो जानता है कि इसने मुझे दगा दिया। तो जो आदमी जिसने ये सवाल लिखा है, मुझे लगता है कि सचमुच सच्चे दिल से वो पछता रहा है, तो खुद ही अपनी दिल के अंदर से कि इतनी मेरे जसवंत हुई और इतनी मेरी तौफीक है, अरे मुखी कमरिया के मन લાઈફ વિદાય નુરાની મજલસોમાં શું ફરક છે? શું મોટા કામની મજલસ આ સભે મજલસોમાંથી ઉત્તમ છે? बात ऐसी है कि इमाम फरमाया जितनी भी अपने मजहब की मजलिसें हैं वो सब जो है वो मर्जियात है। बैतुल ख्याल भी हमारी मर्जी के ऊपर है, हमारे ऊपर फोर्स नहीं, लेकिन एक दफा अगर बैतुल ख्याल में आ गए तो बैतुल ख्याल से फिर बड़ी चीज और कोई नहीं। इसीलिए उसका नाम ही पीरों ने रखा है मोटो काम, वो सबसे बड़ा काम है। और बहुत नसीबवंत लोग हैं जिनको बैतुल ख्याल में मौला की तरफ से बोल मिलता है। ये एक ऐसी आला चीज है हमारे मजहब की, सच पूछो तो इस्माइली मजहब का जो एसेंस है तो वो बैतुल ख्याल है। बैतुल ख्याल के 2 पांव है, दसवंद और 3 वक्त की दुआ। ये 2 पांव में से एक पांव टूट जाएगा तो बैतुल ख्याल नहीं चलेगा। दसवंद बराबर 2-3 वक्त की दुआ पढ़ो, और बैतुल ख्याल के जो कानून है वो है हमारे नेक अमाल, हमारे अमल अच्छे होने चाहिए। बाकी और कोई मजलिस बैतुल ख्याल जैसी ऊंची नहीं। बैतुल ख्याल के मॉर्निंग सतारे और इवनिंग के सतारे में जमात दूध जमात खाने में लाती है, उसका कोई बैकग्राउंड है? दूध लाना कोई जरूरी चीज या हमारे मजहब की सारी जमात दूध लाती है यहाँ? दूध सुफरे में होता है जो मुखी कमरिया ले आते हैं, या कोई एक उम्मीदवार हुए
مگر ساری جماعت ہی دودھ لے کے آئے، وہ اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ نہ کچھ سفرا ہو گئے، پھر بھی کبھی کوئی ایسا اکیلا آدمی ہے جس کی بیوی بچے نہیں اور اس کو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ چلو ایک پیکٹ دودھ لے جاؤ، تو بھلے لے آوے، لیکن سچ بات بولو، پیکٹ لے کے جماعت کھانے لے آئے ہو، اس میں کون سی بڑی بات کی؟ ابھی دودھ ہی لانا ہے، گھر لے جاؤ، گرم کرو، تاکہ تمہارے چولہے کے اوپر پکائی ہوئی چیز تمہارے مولا کے پاس جاوے، تھوڑی کھنڈ ڈالو پھر لے کے آؤ۔ یہ تو پیکٹ خریدا اور لے آئے، کیونکہ ہم کو ہر چیز ایزی چاہیے۔ مگر سفرے کے اندر مٹھی کمڑیا کی طرف سے یا کسی امیدوار کی طرف سے دودھ آیا ہے خوشی سے، لیکن ستارے نے خصوصاً کر کے دودھ لانے کا طریقہ جو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر چولہے پہ پکا کے کھنڈ ڈال کے پھر لے کے آؤ، وہ دودھ ہے۔ پھر بھی ایسا کوئی لانا کچھ گناہ تو نہیں، منع تو نہیں، لیکن ٹو مچ دودھ بھی اچھا نہیں، صرف دودھ ہی ہوگا اور کچھ نہیں۔ مجلس میں 5 منٹ اور 10 منٹ جو بندگی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا بول یاد کر سکتے ہیں کہ وہ صرف 4 سے 5 صبح کی بندگی میں یاد کرنا چاہیے۔ مولا کا فرمان ہے کہ 5 سال میں لائف میں جو کچھ بھی ہم 5, 7, 10 منٹ کی بندگی کرتے ہیں اس کے اندر بیت الخیال کا ہی بول ہوتا ہے، اور امام کی طرف سے ہم کو یہ ایکسٹرا بخشش ہے کہ ہم اس وقت بھی 5, 10 منٹ بندگی کریں تو وہ قبول کرتا ہے۔ صبح کی جو 4 اور 5 کی بندگی ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہو گئی، اور یہ جو مجلسوں میں بندگی مولا نے دی ہے وہ ہم کو اس نے رحم کر کے بخشش دی ہے۔ گھر میں ناندی نکالنے کے بعد اگر ایوننگ میں کوئی وجہ سے جماعت خانے نہ آ سکے اور ناندی کے کوئی پیسے من مراد اگر جماعت خانے میں ڈال دیا جائے تو یہ ناندی قبول ہوتی ہے کہ غلط ہے؟ نہ ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے دن جب یہ پیسے لے کے آئے نا تو مکھی صاحب کو کہ کمریا صاحب کو کہنا چاہیے مکھی صاحب میں کل میں نہیں آیا، یہ میری ناندی کے پیسے ہیں، اس کے سامنے یہ ایکسپلینیشن دے دو۔ Is there any discussion of reincarnation in Quran Sharif? And how do Ismailis other than from Indo-Pak origin perceive this issue? People who work late night shift, how can they fulfill the responsibility of Bandgi? 2 سوال ہیں۔ ری انکارنیشن کا جو ورڈ ہے وہ بہت غلط یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہندوؤں کے اندر جو انکارنیشن یا اوتار کی کنسپشن ہے وہ کنسپٹ ہماری نہیں۔ ہم شریر کو، بدن کو اوتار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیتے، لیکن ری لائف یا اندر لائف قرآن شریف کے اندر بہت جگہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے لفظوں میں فرمایا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، میں نے تم کو نئی زندگی دی، پھر میں تم کو ماروں گا، پھر میں زندہ کروں گا۔ ایسی 27 آیتیں ہیں۔ جو بچوں کو انٹرسٹ ہوگا اس بات کے اندر تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے مرزا بیگ، اس نے کتاب کراچی والا ہے، یہ لائر ہے، بیرسٹر لا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ری انکارنیشن ان قرآن، اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، حالانکہ خود مسلمان ہے اور سنی ہے، اور یہ پرنٹڈ ہوئی ہے تھیوسوفیکل لاج مدراس۔ کبھی صرف اتنا ہی لکھ دو گے تھیوسوفیکل سوسائٹی لمیٹڈ مدراس انڈیا تو پہنچ جائے گا،
ان کے پاس یہ کتاب ہے اور میرے پاس بھی ہے، مگر آپ مجھے خط لکھو گے کہ یہ کتاب بھیج دو تو میں نہیں بھیجوں گا، یہ بھی ہے۔ What is the difference between Rasul, Paigambar, Pir and Nabi? یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جو نور نبوت ہے وہی ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیری نور ہے۔ رسول عربی کا لفظ ہے، پیغمبر پرشین لفظ فارسی میں کہتے ہیں، اور پیر ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی نور ہے۔ ایک چیز کا خلاصہ کر دوں کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ نبی محمد پہ ختم ہوا۔ وہ وحی کہ جس طرح کہ نئی کتاب زمین پہ آوے، جیسے کہ قرآن، یعنی قرآن شریف کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، بس باقی نبوت کا نور ہے وہی پیری نور ہے۔ اس شخص کے بہت سوال تھے۔ People who work late night shift, how can they fulfill the responsibility of Bangi? ابھی نیٹ لائٹ شفٹ کی چار اور 5 کے درمیان ان کو اگر ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ جو ہم نے امام کے حضور میں افریقہ کے اندر رکھی تھی عرض، تو مولا فرمایا کہ 4 اور 5 بجے کے نیئرسٹ ٹائم جو ہو گئے تو اس وقت تم اپنی کام کاج کے بعد بندگی کر لو۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک آدمی کی رات کو 10 بجے ڈیوٹی ہے، یہاں 8 گھنٹے ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، رات کو 10 بجے ہے، صبح کے 6 بجے تک، تو صبح کے جو 6 ہیں وہ 5 بجے کے نیئرسٹ ہیں، اس کے لیے وہ 6 بجے عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ڈیوٹی رات کو 2 بجے سے شروع ہوتی ہے اور وہ صبح کے 10 بجے تک ہے تو اس کے لیے نیئرسٹ یہ ہے کہ 2 بجے سے پہلے وہ بندگی کر کے پھر اپنے کام پہ جاوے، لیکن بندگی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک انجن ڈرائیور نے دار السلام کے اندر حضرت امام کے پاس یہی کوشچن رکھا تھا دعا کے اور عبادت کے لیے، تو ماں باپ نے اس کو یہ فرمایا کہ انجن چلاتے چلاتے تم دعا پڑھ سکتے ہو لیکن بیت الخلا کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے جو نیئرسٹ ٹائم ہوئے اگر تم چھوٹو اور وہ 4-5 کے نزدیک ہے تو اس وقت بندگی کرو، اور اگر تم ڈیوٹی پہ جاؤ اور وہ 4-5 کے نزدیک ہے تو عبادت کر کے پھر تم جاؤ۔ Hazir Imam, if Hazir Imam knows everything, what Allah knows, then what is the difference in Hazir Imam and Allah? ارے بھائی، اللہ اور حضرت امام کا نور وہ ایک ہی چیز ہے۔ قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک چیز وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حضرت امام کے اندر ہر ایک چیز کو سیز کیا گیا ہے۔ اس سیزر کا مطلب صرف علم ہی نہیں بلکہ اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی روحانی اور نورانی ہے۔ اللہ خود نور ہے، حضرت امام بھی نور ہے۔ کبھی اس کی ظاہری باڈی کو اگر اللہ کا یا نور کا آکار دے کے مانتے ہو تو اسماعیلی مذہب نہیں کہتا ایسا۔ ہم حضرت امام کی باڈی کی پوجا نہیں کرتے، ہم حضرت امام کے ظاہر بدن کو نہیں مانتے۔ حضرت امام کا ظاہرہ جو بدن ہے وہ ایک لنک ہے، باقی تو وہ امام جو ہے وہ نور ہی نور ہے، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ مولانا حضرت امام جو ہے شریری حساب سے بدن کے طور پہ
ایک ذریعہ ہے، ایک لنک ہے، ایک چین ہے، نتھنگ مور. بدن کو خدا کہنا یا بدن کو نور کہنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے. شفاعت صاحب لوگوں کو کہہ دو کہ ابھی کوئی دوسرا کوشچن کوئی نہ لکھے، فل اسٹاپ. اتنے آ گئے ہیں. લગભગ ત્યાં સુધીમાં લગભગ 50 સવાલ આવી ગયા છે. મહેરબાની કરીને સૌને વિનંતી છે કે હવે સવાલ અવાજ ન પાસ કરે, કારણ કે મને લાગે છે 50 સવાલના જવાબ જ આપણને ઘણો ટાઈમ લઈ લેશે. From childhood, we have heard that we should not wear black cloth in Jamaat Khana. Is it true that Hazar Imam does not like black color? What is the reason? Please explain. یہ بات بالکل سچ ہے. جماعت خانے کے اندر بدن کے اوپر کالی پوشاک پہن کے نہیں آنا چاہیے، اور خصوصاً دعا پڑھانے والے کے لیے، گنان بولنے والے کے لیے، نیاز نکالنے والے کے لیے. آج جو آپ میرا سوٹ دیکھ رہے ہو وہ بلیک نہیں ہے، یہ ڈارک گرے ہے. آپ مجھے کہو، میں آپ کو کہہ دوں. اور یہ جو نشانی تھی عباسی لوگ جو تھے، عباسی ہمارے دشمن تھے. عباسیوں نے ہمارے اماموں کو زہر پلایا. عباسی لوگ کالے کپڑے پہنتے تھے، اور جو اسماعیلی تھے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے. اسی طرح سے جو بنی معاویہ تھے، پہلے شروع میں انہوں نے اپنے فلیگ کا رنگ گرین رکھا، بنی امیہ نے، لیکن بعد میں معاویہ نے اس کا رنگ بلیک بنا ڈالا. بنی امیہ کا 8واں خلیفہ عمر بن عبد العزیز، اس کو امیہ سینٹ کہتے ہیں، وہ بڑا عابد انسان تھا. معاویہ کی اولاد میں سے تھا بنی امیہ. لیکن دیکھو دشمن کے گھر میں بھی مولا نے ایک اپنا مرید رکھا. عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ بنتے ہی 50 برس کی پرانی ایک عادت تھی، وہ اس نے بند کرائی، اور وہ یہ تھا کہ معاویہ نے مولا علی کی وفات کے بعد مسجدوں کے اندر مولا علی کے اوپر لعنت کرنے کے لیے، استغفر اللہ، مولا مجھے معاف کرے میں اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالتا ہوں مگر یہی اس لیے ہے، تو اس نے حکم کیا تھا کہ تمام مسجدوں میں نماز کے بعد، خصوصاً کر کے دوپہر کی نماز کے بعد، علی کے اوپر گالیاں نکالو، لعنت کرو. یہ سلسلہ لگ بھگ 50 برس تک چلا. یزید کے ٹائم پہ، عبد الملک کے ٹائم پہ، مروان کے ٹائم پہ، چلتے چلتے جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنا، وہ 8واں خلیفہ تھا بنی امیہ کا، تو اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مولا علی کے لیے جو گالیاں دینے کا سلسلہ تھا اس کو سٹاپ کیا. نمبر 2، اس نے کالا فلیگ بند کر کے دوبارہ گرین فلیگ رکھا. نمبر 3 کہ فدق کا جو باغیچہ تھا، جو ہسٹری پڑھنے والے ہیں ان کو خبر ہوگی کہ رسول پاک نے ایک فدق نام کا باغ تھا، گارڈن، وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو دیا تھا. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے کہنے سے بی بی فاطمہ سے یہ باغیچہ چھین لیا، اور چھین لیا یہ کہہ کے کہ یہ نیشن کی یعنی قوم کی ملکت ہے، کسی ایک خاص انڈیویجول کی نہیں. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ لڑائی کر کے تو فدق کا باغ نہیں لیا گیا، میرے باپ کو، میرے ابا کو یہ باغیچہ پریزنٹ دیا گیا، اس لیے رسول اللہ کی یہ پرسنل ملکت تھی جو انہوں نے مجھ کو وارثے میں دی. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کا وارثہ نہیں ہوا کرتا، اور زبردستی
बीबी फातिमा के पास से ये फिदक का बाग छीन लिया। बीबी फातिमा को इतना दुख लगा कि जिंदगी तक, जो कि उसके बाद 6 ही महीने जिंदा रही, लेकिन सारी जिंदगी अबू बकर का कभी मुंह नहीं देखा और कहा कि अय अबू बकर, तुमने जो जुल्म किया है, मैं हर नमाज के बाद तुम्हारे ऊपर मैं बद्दुआ करूंगी। तो वो फिदक का बाग जो ये कह के लिया गया कि ये नेशन की यानी जमात की और कौम की मिल्कत है, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने अपनी बेटी को और दामाद को दे दिया। तो इस तरह बनी उमैया के अंदर वो बाग उनकी मिल्कत चला आता रहा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान किया कि ये बनी उमैया ने अहले बैत के ऊपर बनी हाशिम पे जुल्म किया है, ये बगीचे का हक बनी हाशिम का है, तो उन्होंने उसको वापस किया। तो बनी उमैया का फ्लैग उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद ग्रीन था। जब ही बनी अब्बास हुकूमत के ऊपर आए तो उन्होंने अपने फ्लैग का रंग काला रखा। और जिस तरह बनी उमैया हमारे इमामों के दुश्मन थे, इसी तरह से बनी अब्बास भी हमारे इमामों के दुश्मन थे, तो उन्होंने ब्लैक रंग रखा। इस्माइलियों ने उस दिन से ब्लैक रंग कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो काला इसलिए पहनते हैं कि जब भी बनी अब्बास हुकूमत के ऊपर आने वाले थे तो उन्होंने अपने आप को अहले बैत का दोस्त कह के जो शिया थे उनकी मदद ली। मंसूर अल दवानी सबसे पहला इनका खलीफा हुआ, लेकिन सब्बा था, उसने ये फ्लैग काला रखा, काले कपड़े पहने इमाम हुसैन के सोग मनाने के लिए। और उस वक्त तमाम शियों ने बनी अब्बास का साथ दिया और मिलकर बनी उमैया को उखेड़ दिया। जब ये उखेड़ दिया और हुकूमत उनके हाथ में आ गई तो फिर वो बदल के दुश्मन हो गए, मगर वो रंग काला रह गया इमाम हुसैन के सोग के अंदर। तो ये भी एक वजह है कि इसलिए हम काला नहीं कर सकते। हाँ, इस्नाशरी लोग एक्चुअली बहुत बाद हुए। मौलाना इमाम इस्माइल के जमाने से इस्नाशरी हमसे जुदा पड़े, लेकिन इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़र और जाफर सादिक, 3 जमानों के अंदर इस्नाशरी हमारे साथ ही थे। इस्नाशरी तो बाद हुए और इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर बनी अब्बास ने यह हुकूमत ली और फिर वो इमामों के दुश्मन बन गए। कुछ लोग यहाँ हमारे अमेरिका में बहुत सारे जिनका रंग काला है, जिसको ब्लैक बोलते हैं। रंग जो काला है या बालों का रंग काला है, मूछों का रंग काला है, माशाल्लाह आप जवान हैं, आपकी मूछें भी काली हैं, धुएं का रंग काला है, तो ये खुदा की बख्शिश है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, मगर एक काला निशान बनाना वो एक और बात है। अभी मिसाल दूं आपको, आपका कोई क्रिश्चियन दोस्त मर जाए तो आप चर्च में या उसकी मैयत में जाओ तो इधर ब्लैक पट्टा बांधते हैं या ब्लैक टाई बांधते हैं, तो वो कुछ गुनाह नहीं, उसी वक्त के लिए सेरेमनी हो गई, छोड़ दिया। ब्रिटेन के अंदर मुझे इधर मालूम नहीं है अमेरिका में, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में जो डिनर में जाना हो, पर्टिकुलरली बड़े डिनर में, ऑफिशियल डिनर्स में, तो आपको ब्लैक सूट ही पहनना चाहिए। वो डिनर का सूट ही ब्लैक है, तो आप कभी इस्माइली होके ब्लैक सूट पहन के डिनर खाने के लिए जाओ, वो कोई गुनाह की बात नहीं। काले से जो नफरत है, काले रंग से, उसके कुछ बेचारे इस्माइली जो काले हैं उनके दिल के अंदर कुछ मतलब घबराहट नहीं होती, मतलब काले रंग के साथ हमें कोई नफरत नहीं है। बिलाल काला था। हाँ, बिलाल ખામો મેરે મિશ્ર સાહેબે મને જયારે આપણે સેશન શરૂ થયું ત્યારે મને કીધું બી હતું કે જેઓને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો સાંભળે ના પૂછે, બેહતર એ હશે કે જવાબ ના આપે તાકી આપણને શોર્ટમાં જવાબ મળી શકે। અને दूसरा અત્યાર સુધી કેટલી વ્યક્તિઓ અસલમાં વાસલ થઈ છે? ये मौला का काम है, मैं उसका गुलाम हूँ, मुझे नहीं पता। आगे बताते हैं
کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے کلام امام مبین بھاگ پہلے میں یہ بتایا ہے 313 کچھ نام بتائے ہیں، کچھ نام کا ذکر کیا ہے، اور بھاگ 2 میں ایک ہی نام انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد یا اس کے پہلے کبھی اماموں نے اپنے فرمانوں میں یہ بتایا نہیں. تو کیا کوئی ایسا اندازہ یا ایسی کوئی بات مل سکتی ہے جہاں سے کہ کون اصل میں واصل ہوئے ہیں؟ بات ایسی ہے کہ کروڑوں برس کی دنیا ہے. اصل میں واصل ہونے والے جو ہوتے ہیں اس کا علم صرف مولا کو ہے. انسانوں کو اس کا علم نہیں ہو سکتا سوا کہ امام کبھی کسی کا نام دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہے یا 2 آدمی ہے یا 10 آدمی ہے. صاحب نے کسی کو یاد کر کے ایسا کہا ہے. مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کتنے آدمی اصل میں واصل ہوئے. میں جب واصل ہوں گا تبھی بتاؤں گا. Is there any problem when we go to see Hazrat Imam in his house? If not, does Hazrat Imam give his advice to the visiting person? مولانا حضرت امام اتنے بزی ہیں کہ امام کی اپوائنٹمنٹ ملنی بڑی مشکل ہے، لیکن وہ مولا ہے. کسی کو ایسا خیال ہوتا ہوئے تو اس کے نصیب کی بات ہے. عرضی کر دیکھے، قبول ہو گئے تو آمین. If I was to go to Hazrat Imam and offer my life, will I be allowed to see Maulana Hazrat Imam? ارے امام کے پاس جانے کی اس بات کے لیے ضرورت نہیں. ادھر آؤ مکھی کمڑیا کے پاس کہ مکھی صاحب، کمڑیا صاحب ایجنٹ یہاں بیٹھے ہیں نا. ایک آدمی بینک میں جاتا ہے تو ہر آدمی کا کھاتا بینک کے ہیڈ آفس میں نہیں ہوتا، برانچ آفس کے اندر اپنے اپنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو شکاگو کی برانچ آفس کے 2 مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس جا کے کہو کہ ہم کو مولا کو لائف ارپن کرنی ہے. You have been saying about going to Canada, and Hazrat Imam has also said to make Canada their home. I would like you to specify it. And what about Pakistan? I want you to compare it, that it is better to go to Canada or stay in Pakistan. جماعت کے ساتھ اس کوشچن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک پرسنل کوشچن ہے. تو جس آدمی نے یہ لکھا ہے تو مجھے پرسنلی ملے، مجھے بتائے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی ایجوکیشن ہے، اتنے میرے بچے ہیں، پھر میں اس کو صلاح دے سکتا ہوں. ایک طرف تو مولا کہے છે કે તમને અડધી રોટલી મળતી હોય તો આખી રોટલી તરફ ન ભાગવું. તો પછી બધા ઇબાદત બંદગીમાં તથા સીધા રસ્તા પર અગર ચાલે તો આજે ફંડ ફાળાઓ તથા બીજા ખર્ચાઓ તથા જે મૌલાના હાજર ઇમામની ઈચ્છા એ પણ છે કે આગળ વધીને આપણા ઇસ્માઇલીસો ઇન્ડસ્ટ્રીઓ સ્થાપે या મોટી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ લગાડે તો એ કેવી રીતે બની શકે? دیکھو امام کے فرمان کو سمجھنا چاہیے. مولا ایسا فرمایا ہے کہ تم کو آدھی روٹی آرام اور حلال کی ملتی ہے تو آخری حرام کی روٹی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اس میں ماں باپ نے جو خلاصہ جس طرح سے کیا ہے وہ آدمی کا دل دنیا کے ساتھ بندھ جائے اس کے لیے. لیکن اپنی اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، حلال اور اچھے طریقے سے انسان کبھی آگے آتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے. اسماعیلیوں نے تو دنیا میں بڑے بڑے کام کیے. یہ ہم سب نے کوٹ پتلون جو پہنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کا انوینٹر ایک اسماعیلی تھا اسپین کے اندر. اس کا نام تھا زریاب تھا جس نے یہ ڈیزائن کیا کوٹ پتلون جو آج ساری دنیا پہنتی ہے. کسی طرح سے عمر خیام نے ٹیلیسکوپ بنائی اور آبزرویٹری، اس نے دنیا میں سب سے پہلی آبزرویٹری عمر خیام نے بنائی علموت کے ٹائم میں. اسماعیلیوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. آج ساری دنیا کے اندر جب یونیورسٹی میں سے گریجویشن ہوتی ہے سیریمنی، اس کو ایک گاؤن دیتے ہیں، ایک وگ دیتے ہیں، ایک اسکارف دیتے ہیں. الازہر یونیورسٹی نے دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ جو بیچلر ہوتے تھے اس کو وہ لوگ لال رنگ کی ٹوپی دیتے تھے، لال رنگ کا اسکارف دیتے تھے جس میں سے یہ ٹائی نکلی. یہ ٹائی کے انوینٹر بھی اسماعیلی ہیں. اور گاؤن ان کو دیتے تھے گرین رنگ کا. اور جو ماسٹرز ہوتے تھے ان کو لال ٹوپی کے اوپر سفید پٹا باندھتے تھے
اور اس کا گرین رنگ کا اسکارف ہوتا تھا اور وائٹ جبا ہوتا تھا. الازہر یونیورسٹی نے جو یہ وگ اسکارف اور گاؤن دیا، آج ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر گریجویٹ جو بھی ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز دی جاتی ہے. اسماعیلیوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو اس طرح سے ہم کو کچھ پیچھے ہٹنے کی بات نہیں. مولا نہیں چاہتا کہ تم سادھو رہو، مولا نہیں چاہتا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو. دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، لیکن رائٹ وے سے. آدھی روٹی ملتی ہے اور پھر میرے کو کوئی آ کے بولے کہ چلو ہم 420 کا دھندا کریں، خوب مال پیدا کریں گے، تو مولا فرمایا یہ تمہارا کام نہیں. What is the literal meaning of dasan, and why only 1/8%, not more or less? دسوند کا مطلب ہی ہے 1/10، 10واں بھاگ. اور وہ دسوند جو ہے وہ عشر ہے. یہ 1/8 نہیں ہے، یعنی 1/8% نہیں ہے، لیکن 12.5% ہے. 1/8 ہے لیکن پرسنٹ اس میں نہیں آتی. 8واں بھاگ اس طرح ہے کہ دسوند کے 10واں حصہ امام کا اور 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ پیر کا. تو اس طرح 12.5 ہوتے ہیں، اور ہم ان 12.5 کو شاہ پیر دونوں ایک ہی جومے میں ہیں تو ہم 12.5% دیتے ہیں. In order to stay accurate in dasan matter, we have to keep everything in a. In order to stay accurate in dasan matter, we have to keep everything in our mind. Like when we eat something to some friend's house, then what if someone borrow some amount of money from any friend who lends money to me and don't ask for interest? If I have to go to some bank and I have to give some interest over there, do I have to pay dasan for for that interest which I did not pay to that person? I mean, if you are not paying, how can you pay dasan on that? ایک چیز مفت مل رہی ہے، ایک دوست نے تمہاری محض مدد کی ہے اور انٹرسٹ نہیں لیتا تو اس کے اوپر کوئی دسن نہیں چارج ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی دن تم کو یہ ضرورت آ جاوے کہ تم اپنے دوست کی مدد کرو، تو جو چیز ہم نے کمائی ہی نہیں ہے تو امام اس کے اوپر دسن نہیں مانگتا. આપે ગુરુવારની વાઇઝમાં જણાવેલ કે સતગુરુની જાહેરાત ક્યારે થશે તેની ફરી ડિટેલ જ્ઞાનમાં છે. વાર, તારીખ, ઇમામનું નામ વગેરે આ વસ્તુની ડિટેલ આપશો? جو چیز پیروں نے چھپا کے رکھی ہے وہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری لائف میں ہونے والا نہیں ہے. اتنا میں کہہ دوں کہ ادھر جو ابھی چھوٹا بچہ بھی ہے نا، بولا اس کو 100 برس. حضرت امام کی خوشی ہے، پرنس امین کو بھیج دے وے، شہزادہ رحیم کو بھیج دے وے، جیسے امام سلطان محمد شاہ نے حضرت امام کو بھیجا تھا، پرنس علی خان کو بھیجا تھا. کوئی کسی کو بول نہیں دے سکتا، صرف امام کا ہی حق ہے. اور وہ آدمی جو ڈریم کرتا ہے تو ڈریم میں جو اس کو کوئی ایک خدا کا نام ملا ہے اس کو یاد کرو، مگر وہ بیت الخیال کا بول نہیں ہے، تسبیح کے طور پہ اس کو نکالو. બોલ લેવાના પછી ઇબાદત ન કરે અને મજહબની બધી ક્રિયા કરે તો શું થાય? ઇબાદત કરવી અથવા તેના ખુદાનો ખોફ ઉતરશે કે શું? امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جس آدمی جو میرے پاس آ کے بول لے جاتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے تو میری جیب کو کاٹتے ہیں. اور امام کی یہ بہت بڑی ایک قسم کی ہم انسلٹ کرتے ہیں، تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے اندر خلل پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام نے ہم کو رضا دی ہے، کبھی تم عبادت نہیں کر سکتے تو بول مت لو. اینی ایج بول مت لو. جب بھی آپ وچار کرو کہ ابھی میں 40-50 برس کا ہوا، ابھی میں کر سکوں گا تو جا کے لو. پھر بھی اگر نہیں مرنا ہوتا تو مت لو، لیکن بول لے لیا تو پھر مومنو اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. عبادت کرو 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 ضرور کرو. کسی دن لیٹ ہو جاؤ تو مولا رحم رحیمی ہے، لیکن ایک دن بھی چوکو مت. Peer, Imam or any dai was never mentioned as ladies. Do we have any peers that are women? Yes, بالکل.
मौलाना इमाम हसन अली शाह माँ बाप की माँ, मौलाना इमाम शाह खलीलुल्लाह की घरवाली, जब भी इमाम हसन अली शाह माँ बाप इमाम बने तो उन्होंने एक दफा हिंदुस्तान के अंदर अपनी माँ को भेजा था और पीर की पुठियों के अंदर उनका नाम है पीर माता बीबी सरकार। तो ये माता सलामत का जो टाइटल उनको दिया और पीर जोमा दिया। तो पीर के अंदर एक औरत है, लेकिन औरत इमाम नहीं बन सकती। આશાજીના પાઠમાં વરાણી છે કે એકને મારે શાહ, એકને તારે, એકને અલીવર આલે, એનો શું મતલબ છે? તેના પર જરા સમજાવશો? ब्रिज भाषा में और देवनागरी में हरिवर कहते हैं, ये एक लफ्ज है। इसको जो अलीवर कहते हो वो बराबर नहीं है। हरिवर एक लफ्ज है, उसका मतलब ये है, इंग्लिश में बोलते हैं जैक पॉट मिल गया, अनएक्सपेक्टेड। आदमी चलता 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 रास्ते में देखे कि एक बॉक्स पड़ा है, जब ये बॉक्स खोले तो अंदर से $1 मिलियन निकल आए। ये हरिवर है। हरिवर का मतलब कि मौला तुम्हें तुम्हारी कमाई नहीं, तुम लायक नहीं, फिर भी मुट्ठी भर के तुमको दे दिया, ये तुम्हारा हरिवर। हरिवर का मतलब बख्शीश, कि जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है। तो ये लफ्ज अलीवर मत पढ़ो, हरिवर पढ़ो। આપણે પીરો પર સલવાત પડીએ છીએ તો પીર ઇમામ બેગમ અને સૈયદ ઇમામ શાહ ઉપર પણ શું સલવાત પડવી જોઈએ या नहीं? क्योंकि हमारे जो पीर पुठियों के पीर हैं, जिनको हम नूर कहते हैं, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर शम्मस, पीर ताजुद्दीन, पीर सदगुरु नूर, इसी तरह से पीर सलामत अली शाह, पीर सलामत हसन अली शाह, पीर सलामत शाहबुद्दीन शाह, पीर सलामत अबुल हसन शाह, पीर सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह, पीर सलामत करीम शाह, ये सब पीर हैं। तो पीर जो नूर है उसके ऊपर हम सलवात पढ़ते हैं, मगर पीरों की जो औलाद हो गई उसके ऊपर हम सलवात नहीं पढ़ते। ઘણા લોકો ઇબાદતી હોય છે, બરાબર જમાતખાને આવે છે, બંદગી ઇબાદત બધું કરે છે, છતાં પણ તે લોકોના દિલમાં બીજા માટે હસદ અને અદેખાઈ હોય છે, તેનું શું કારણ? मुझे लगता है ऐसा कि उसकी दसवंत की खामी है। दूसरा, उसका जो रिज़्क मिलता है ना, वो रिज़्क की सोर्स अच्छी नहीं, यानी हलाल की कमानी नहीं है। लाजिमन दो बातों में से एक बात है, या दोनों है या एक है। जब कोई इंसान गुनाह करके मर जाता है तो उसकी रूह को ऐसा अवतार मिलता है जिससे उसको तकलीफ होती है। तो इंसान का रूह तो खुदा के नूर में से है, तो क्या खुदा को उससे कोई तकलीफ होती है? होती नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जरा समझना चाहिए। देखो, तकलीफ रूह को नहीं होती, रूह तो पाक है। तकलीफ जो होती है तो जीव को होती है। रूह जुदी चीज है, जीव जुदी चीज है। हम कंपोजिशन है 4 चीजों की, बॉडी, जीव, मन, आत्मा। आत्मा जो है वो रूह है और वो अल्लाह के हुक्म से है। आत्मा का जो रहना है स्टेशन, वो हमारी इंटेलिजेंस है। अक्ल के अंदर खुदा का नूर है और वो नूर आत्मा है, यानी सोल है। हमारे गुनाह, हमारी दुख आत्मा को नहीं लगते। जीव उस चीज की पनिशमेंट उठाता है। जब एक इंसान इतना ऊंचे दर्जे का पहुंच जाए कि आत्मा अलग हो जाए बिल्कुल, तो फिर वो आत्मा खुदा के नूर में मिल जाता है, क्योंकि वहां से निकला है। वगरना जीव, मन और आत्मा मौत के बाद रहते हैं और स्पिरिट के शक्ल में, जिस तरह हम जिसको रूहानिया कहते हैं, वो लोग इबादत करते हैं और वहां उनको अपनी सजा भी मिलती है।
इनको हम रूहें कहते हैं, लेकिन पनिशमेंट रूह को नहीं, जीव को होती है। रूह तो पाक है। हजरत नूह की उम्र 950 साल की थी, तो क्या ये उम्र या साल का अरसा इतना ही लंबा था जितना ये दुनिया का है? नहीं, पहले जमाने के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बहुत लंबी उम्रों के लोग होते थे और उनके कद के साइज भी बहुत होते थे लंबे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैगंबरी यानी नबूवत 950 बरस चली। उनकी उम्र तो कुछ 1300-1400 बरस की थी। तो उस जमाने के अंदर बहुत लंबी उम्रों वाले लोग होते थे। जमाना बदलता गया, गुनाह बढ़ते गए, उम्रें घटती गई। खुद खुदा ताला ने इस चीज का जिक्र किया है कि पहले जमाने के ऐसे लोग थे कि तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। फिर भी जब उन्होंने गरूर किया तो अल्लाह फरमाया हमने उसको मिटा डाला। एक इमाम बीजा इमाम ने इमामत केवी રીતે સુપ્રત કરે છે? देखो भाई, इमामों की बातें इमाम जानते हैं। हमारी ये ताकत नहीं कि हम इमामों की प्रेरोगेटिव के अंदर हाथ डाल सकें। हमारी ये ताकत नहीं। और इमामों की जो इमामत के मुताल्लिक की बातें हैं, कभी उसको जानना ही है तो जबान और कलम में ताकत नहीं कि उसको लिखा जाए या बोला जाए। उसके लिए इबादत करो और इबादत में उन चीजों को पा सकते हो। हर एक का काम नहीं। मेरे हाथ से बहुत तस्बीह टूट जाती है, हालांकि मैं घर से अच्छी खासी लेकर आती हूँ। आखिर ऐसा क्यों? नाखून बड़े होंगे, धागा कच्चा होगा, और ये भी हो सकता है कि तस्बीह टाइट बांधी जाए और फिराते फिराते टाइट धागे टूटते हैं। नायलन का धागा लो, नायलन का, और तस्बीह को बहुत टाइट मत बांधो और नाखून छोटे रखो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। મોટા દિવસે, ખાસ કરીને ખુશિયારીના દિવસે આપણે ગુલાબજળનું પાણી છાંટીએ છીએ, તો તેનું રિલીજિયસ સિગ્નિફિકન્સ શું છે? कुछ नहीं। रसूल पाक के जमाने में पंखे नहीं थे और न उस जमाने के अंदर एयर कंडीशनर्स थे। जब गर्मी का जमाना आता था तो गुलाब दानी लेके छांटने से लोगों को ठंडक मिलती थी। कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी तरह से कब्र के ऊपर हम पानी डालते हैं, उसकी भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। अरबस्तान के अंदर रेत बहुत मोटी है, वो जल्दी से बैठती नहीं। मैयत को दफन किया है तो अच्छी तरह से रेत मिट्टी नीचे तक सेटल हो जाए, इसके लिए हम पानी डालते हैं। कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है उसमें। हाजिर इमाम का ये कौन सा अवतार है? अभी तक कुल कितने अवतार हैं? ये तो 10वां अवतार है। कि सदर दिन का गिनान पढ़ो, 49वां इमाम है, 10वां नकलंकी अवतार कयामत तक यही चलेगा, जिसको हम अली कहते हैं। हजर इमाम की बॉडी का नाम भले शाह करीम होवे, मगर वो अली है। इस्लाम है 72 फिरकात, 73। How many firqat in Shias? What is our number? लिस्ट के अंदर तो हमारा नंबर नहीं, लेकिन हम शिया हैं और 32 शिया फिरके हैं, 29 सुन्नी फिरके हैं, और बाकी के जो हैं वो 12 और फिरके हैं कि जो अलग अलग किस्म के हैं। सूफियों के अंदर ज्यादा फिरके शिया हैं, तो 32 शिया फिरका है, 29 सुन्नियों के अंदर फिरके हैं, और बाकी के जो 12 फिरके हैं वो अलग अलग हैं। हजरत ईसा रूह है या जिस्म? अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को जब रूह अल्लाह कहा तो उससे मुराद उनका बदन नहीं था, उनकी नबूवत की तरफ इशारा है। हजरत आदम को हम सफीउल्लाह कहते हैं, अल्लाह की सिफत वाला। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का दोस्त।
حضرت نوح کو ہم سفینۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کشتی. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والا. حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں روح اللہ، وہ اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں. اور محمد کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں. Unidentified flying object, UFO, flying saucer کیسی مخلوق ہے؟ کیا یہ کسی سیارے کا طریقہ یافتہ انسان ہے یا فرشتہ یا جن؟ اس کا زمین کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جو کہ یہ ہمارا کوئی مذہبی سوال نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ مذہبی سوال پوچھو، پھر بھی کسی بچے نے پوچھا. تو یہ جو UFO ہے نا، یہ آبجیکٹس سائنٹسٹ بعض کہتے ہیں کہ سیلیسٹیل باڈیز میں سے آتے ہیں. میں اس میں ڈاؤٹ نہیں کرتا. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ اور بہت سے سولر سسٹمز ہیں کہ جن کے اندر آدمی ہیں، لائف ہے. بعض ایسی جگہ بھی ہیں کہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانس لائف ہے جو یہاں سے ہمارے سولر سسٹم کے باہر سے آتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا قرآن پاک میں کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین. رسول پاک نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں. عالم کا مطلب یونیورس ہوتا ہے، اور ایک یونیورس بہت بڑا ہے. تو خدا کی دنیا مخلوقات جو ہے بہت بڑی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور سولر سسٹم میں سے یا آؤٹر گیلیکسی میں سے ادھر لوگ گھومتے پھرتے ہوں. کبھی ہمارا ادھر کا آدمی کا بنایا ہوا راکٹ مارس اور سیٹرن تک جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی نہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے. مطلب یہ جن نہیں ہے، جن بھوت نہیں ہے. એ સબજાલીની બુકમાં લખેલું હતું કે એક માણસને ઈમાન ન હતું તો સબજાલી તેની દુકાનમાં ગયા, તેના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો તો પાઘડીના આટા પડી ગયા. પછી તેની જેટલી ઔલાદ જન્મી તેના માથા ઉપર પાઘડીના આટા હતા. તે બરાબર યાદ નથી, પણ તે બારામાં કંઈક સમજાવશો? میں نے ایسا کوئی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ سوال کس نے لکھا ہے؟ بک ماں ہاتھ میں ہوگی مگر پڑا ہوگا آنکھیں بند کر کے. پھر شمس ماں باپ کا ایک ذکر ہے ایسا. پھر سبزاری نہیں، پھر شمس ماں باپ من سمجھانی میں پھر شمس لکھتے ہیں. ان کے ساتھ پھر شمس کے 2 چیلے تھے، چندر بھان سور بھان. پھر ماں باپ گھومتے گھومتے ملتان آئے. بہت اچھی سٹوری سننے جیسی ہے. ملتان آئے تو ملتان کا جو شہر ہے اس سے بیچوں بیچ ندی نکلتی ہے. دونوں طرف شہر ہے، بیچ میں ندی ہے. یہ سندھ ریور ہے. اس زمانے کے اندر ملتان کی آبادی کچھ 2 لاکھ آدمی کی تھی. بہت بڑا شہر تھا اور ہزاروں پیر تھے ادھر، بڑے بڑے پیر، اولیاء، عبادت کرنے والے شیخ. اور ہر کوئی نہ کوئی کسی پیر کا مرید تھا. یہ شمس جب ہی آئے تو سارا شہر گھومے کہیں جگہ نہیں تھی رہنے کی. شہر کے باہر نکلے تو بالکل باہر جا کے ایک درخت کے نیچے پیر نے اپنی جھولی رکھ دی. سوربھان چندر بھان کو کہا کہ چلو بھائی ہم یہاں رہیں گے، ایک چھوٹا سا تمبو باندھ لو. تو پھر شمس نے وہاں اپنا مقام کیا. تھوڑے دن ہوئے تو پھر شمس نے ایک بہت بڑا کاغذ منگایا. چندر بھان کاغذ لے کے آیا گاؤں سے. تو پھر شمس نے ایک بوٹ بنائی کاغذ کی.
वो बोट इतनी छोटी थी कि उसमें एक आदमी बैठ सके। कागज की बोट। तो क्रिसमस उसके अंदर खड़े हो गए और नदी के अंदर ये बोट चलने लगी है। क्रिसमस के हाथ में तस्बीह थी और कागज की बोट चलने लगी। चलते चलते एक माइल नीचे वहां एक बहुत बड़ी इमारत थी, मकान था किले की तरह, और उस जमाने का सारी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुस्लिम शेख पीर के दर्जे का था, जिसको ये लोग कुतुब कहते हैं, उसका नाम था बहाउल हक ज़करिया, शेख बहाउल हक ज़करिया। मुस्लिम किताबों और हिस्ट्री के अंदर शेख बहाउल हक ज़करिया का बहुत जिक्र है। उस वक्त वो शाम का कुछ वक्त था, 4-1 बजे का, और अपने मकान की ऊपर की मंजिल से छोटी सी बारी थी, तो उसके अंदर से उसने मुंह निकाला हुआ और नीचे देख रहा था। उसकी नजर पड़ी कागज की बोट में एक फकीर चल रहा है। उसकी नीयत खराब हुई, हसद या किसी बड़ाई की वजह से। तो क्रिसमस की जो कागज की बोट थी उसमें पानी आने लगा, एक साइड गिर गई और अंदर पानी आने लगा, किश्ती डोलने लगी। क्रिसमस माँ बाप इबादत में थे। जब ये किश्ती डोलने लगी, आंख खोली, ऐसा ऊपर देखा तो बहाउल हक को देखा। तो क्रिसमस ने फरमाया, तेरे सींग निकल आवे। उसी वक्त उसके सींग निकल आए और सींग इस तरह से निकले कि वो अपने मुंह को, अपने चेहरे को बारी के अंदर वापस ना ले जा सका, क्योंकि सींग बड़े थे, फंस गया। वो भी आबिद था, फौरन समझ गया। उसने फौरन अपने लड़के को उसको कहा कि जाओ पीर से माफी मांगो। तो बहाउल हक का लड़का आया, पीर ने अपनी बोट को ठीक किया और आगे चले गए। बहाउल हक के लड़के ने आके माफी मांगी कि मेरा बाप माफी मांगता है आपसे और आप उसको माफ करो। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, मगर एक शर्त से, हमको और हमारे मुरीदों को वो कभी सताएगा नहीं। उसने कबूल किया। फरमाया, जाओ, लेकिन तुम्हारी औलाद में इस सिंह के निशान रहेंगे। इस जगह ऐसे 2 सिंह निकले थे। इस बात को 900 बरस हो गए हैं। आप में से कोई पाकिस्तानी कभी मुल्तान गया है? नहीं गया तो दूसरी दफा जाना। मुल्तान के अंदर और मुल्तान के इर्द गिर्द बहावलपुर की स्टेट में हजारों बहाउल हक्की हैं। वो लोग पगड़ी बांधते हैं, जो यहां तक बांधते हैं, टोपी नहीं पहनते, और पगड़ी के अंदर ये 2 निशान छुपाए होते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको इधर निशान होते हैं। मैंने खुद ने देखा है और आज भी है। 900 बरस हुए, उनकी औलाद के अंदर ये चीज जारी है। छोटा बकरी का जो किड होता है ना, बच्चा, तो उसको ऐसा उभरा हुआ प्रोट्रूडिंग निशान होता है। सींग नहीं है, लेकिन इधर से ऐसा 2 उगे हुए थोड़ा नीचे। हजारों आदमी है, और ये बात बच्चा बच्चा मुल्तान और बहावलपुर का जानता है। उनकी औलाद में आज तक 900 साल से पीर का तमाशा चला आता है। अगर किसी शख्स की बीवी इस्माइली न हो या किसी औरत का शोहर इस्माइली न हो, तो क्या उस नॉन इस्माइली लोगों को हम नियाज की अहमियत समझा के हम उनके दिल को पाक करने के लिए या उनको इमाम की रहमत मिले इस वजह से उनको नियाज पिलाएं, तो क्या यह रहमत उनको मिलती है? उसको नियाज नहीं पिलाना चाहिए। यह नियाज सिर्फ इस्माइली ही के लिए है। उसको पहले इस्माइली बनाओ, और इस्माइली बनने के बाद वो झूरा खाने का हकदार है, नियाज पिए, सुकरीत खाए। लेकिन जब तक वो इस्माइली नहीं, उसको झूरा भी मत चखाओ। और नियाज तो बहुत बड़ी चीज है, उसको उसके नसीब में ये कहा।
جناب نصیر الدین حمزائی جو اسماعیلیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی کتاب 100 سوال میں فرماتے ہیں کہ حاضر امام چاہیں تو اسماعیلی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی جسمانی بندھن ہے اور ماں باپ اور بیٹی کا رشتہ روحانی، اور جب امام حاضر باہر شادی کرتے ہیں تو ان کی بیگم اسماعیلی ہو کر خود بخود ان کی بیٹی روحانی بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کے برعکس فرمایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلا مہربانی کر کے اس سلسلے میں کچھ ہمیں وضاحت کریں۔ نصیر الدین حمزائی میرے دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ امام کا فرمان ہے، امام سلطان محمد شاہ کا یہ خلاصہ ہے کہ امام اسماعیلی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ ہم عام طور پہ امام تو بہت بڑی روحانی اور نورانی ہستی ہے، لیکن ہم عام طور پہ جو دنیا کے اندر اچھے لوگ ہیں وہ یوں بھی کبھی کسی کو بیٹی کہہ دے تو پھر وہ بیٹی اس آدمی کے لیے عورت کے طور پہ حرام ہے۔ میں اسماعیلی مشنری ہوں، یہاں میری بہت سی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی میری خدا نہ کرے کہ میری نظر کبھی خراب ہو اور میں کسی کو بیٹی کہہ کے پھر اس کے ساتھ نکاح کروں، یہ تو لعنت کی چیز ہے۔ نصیر حمزائی کی بھول ہے، اور کبھی میں نے یہ بات پڑھی نہیں، انشاءاللہ کبھی ملیں گے تو میں ضرور اس کا خلاصہ ان سے کروں گا۔ خود امام کا فرمان ہے، امام اپنے بچوں سے شادی نہیں کرتے۔ There are different views of people about Qayamat. In one Quran, Hazrat Jibreel described to Prophet Muhammad 10 things, and he said that these are the indications of Qayamat. While in Surat Qayamat is described in physical sense. قرآن پاک کے اندر قیامت جو ہے وہ فزیکل سینس کی سچ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر قیامت کے تو بہت الگ الگ روپ ہیں، الگ الگ روپ ہیں۔ انسان کی جو موت ہے اس کے لیے قیامت ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ جو زمین ہے، یہ زمین کا گولا ایک دن ٹوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جیسا ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، قیامت کبریٰ اور صغریٰ۔ قیامت کبریٰ ایک دن اس زمین کے اوپر آئے گی، مگر اس کے نشان بے حساب ہوئیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، آگ لگے گی، مگر انسان جب ایک انسان کی موت آتی ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی قیامت ہو گئی۔ In one of your lectures you had said that a big event is going to take place during the time of 51 or 52 imams. I would like you to please explain about it. میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ پیر حسن کبیر دین نے یہ فرمایا ہے کہ جس امام کے بارے میں سواری ہوگی اس امام کا نام قاسم شاہ ہوں گے۔ ابھی وہ امام کب ہوں گے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، مولا کے سوائے۔ I wanted to know about Kana Dajjal, when this thing is going to take place and what is going to happen at that time. دجال کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن حدیثوں کے اندر دجال کو کانا کہا گیا۔ کانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہے، یعنی ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف میٹیریل سائڈ میں ہی جاتا ہے، روحانی سائڈ نظر نہیں آتی اس کو۔ اور ہماری دو آنکھیں یہ ہے کہ ہم دنیا بھی دیکھتے ہیں اور روحانیت بھی دیکھتے ہیں، اور جو دجال ہے وہ کانا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روحانیت کا پتہ نہیں ہے، وہ محض میٹیریلزم کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ موشے ڈایان وہ کانا ہے نا، جب اس نے لڑائی کی تو پاکستان کے اخبار والوں نے اس کو کانا دجال کہا۔ یہ کانا دجال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آنکھ ہے، صرف دنیا ہی دنیا، صرف اپنی مستی کے اندر ہی اور خود غرضی میں ہے۔
سنی مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی فرض نماز 5 کے بجائے 3 کیوں ہے؟ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھو بھائی، میں ایک دفعہ کچھ 3-4 سال کی میری عمر تھی، تو میری ماں نے مجھے لال رنگ کا کرتا پہنایا، اور میں لال رنگ کا کرتا پہن کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز تھی، میں باہر نکلا تو ادھر بیل بہت تھے، یوں ہی جیسے میں نکلا تو ایک بیل اچھلنے لگا۔ اچھا ہوا میرے دادا جان نے فوراً مجھ کو پکڑ کے اندر کھینچ لیا، مجھے کہنے لگے کیا کرتے ہو بیٹے، بیل کو بولتے ہو آپ مجھے مار؟ تو میں تو نہیں سمجھا، اس زمانے کے اندر چھوٹا تھا، فوراً نوکر کے ساتھ اوپر بھیجا، میری ماں کو حکم کیا کہ اس کا یہ کپڑا اتار ڈال، پھر ابھی لال رنگ کی قمیض بدل ڈالی، تو بیل مجھے مار۔ جو آدمی اس قسم کی حالت کرے، خود ہی وہ پنگا لے کے دکھ میں پڑتا ہوئے تو پھر اس کو کون بچاوے؟ When did first, second and third juk start? And how long did they last? پڑھو تو واپس۔ سنی مسلمان پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی فرض نماز 5 کے بجائے 3 کیوں ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی اور اس کا خلاصہ نہیں سمجھے تو میں اور زیادہ ایکسپلینیشن دوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی خود کو علم نہیں تو ہمیں دوسرے آدمیوں کے ساتھ مذہبی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ لڑائی میں جاتے ہو تو بندوق ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا تھا کہ پہلے اپنے مذہب کو سمجھو، پھر سنیوں کے ساتھ بات کرو۔ اپنے مذہب کو ٹھہرو، اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے چلو میں آپ کو اس کا خلاصہ دوں۔ ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر 3 وقت، سمجھے؟ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر 3 وقت۔ صبح کے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے تسبیح بھی نکالتے ہیں نا، دعا سے پہلے نیاز جب ہم استھاپنا کرتے ہیں تو جماعت کھڑے ہو کے تسبیح نکالتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت اس کی تسبیح کرو، بہت تسبیح کرو۔ تسبیح کا مطلب ذکر کرو اور اس کی حمد و ثنا کرو، سبح بحمدک، اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرو۔ ابھی یہ جو ذکر، تسبیح اور حمد، یہ اصل میں صلاۃ نہیں، مگر مسلمانوں نے اس کو صلاۃ مانا ہے۔ ہم اسماعیلی بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے ہم جو تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کی نظر میں نماز ہے۔ تو ہم 2 نمازیں صبح پڑھتے ہیں اور 3 نمازیں ہم شام کو پڑھتے ہیں، اور جمع بین صلاتین، 2 نمازیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ اسلام میں اجازت ہے۔ ایک نماز جو ہم نے قضا کی ہے تو 2 نمازیں ایڈوانس میں بھی ایک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہو ہم نمازیں 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن 3 وقت پڑھتے ہیں، ایک صبح کی فجر کی نماز اور ایک ایڈوانس میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کی نماز ہم قضا کر کے مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں سپریٹ۔ تو ہماری 5 نمازیں ہیں مگر 3 وقت ہے۔ ایک اور بات پوچھوں، ہے کسی کو پتا کہ ہماری 5 نمازوں میں مسلمانوں کی، سنیوں کی 5 نمازوں کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ جانتا ہے کوئی؟ 17 رکعتیں ہوتی، اور ہماری دعا کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ 18 رکعتیں ہیں۔ تو ہم 1 رکعت ان سے زیادہ پڑھتے ہیں، 1 رکعت ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہاں ہاں
ہاں اس میں کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ پڑھ سکتے ہو، 50 پڑھو. شیعہ دیکھو، شیعہ کے اندر شیعہ اور سنی کے اندر یہ فرق ہے. سنیوں میں اور شیعوں میں بہت فرق ہے. شیعہ جو ہے وہ اپنی ہر روز نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں. شیعہ اور سنی دونوں میں فرق ہے. اچھا، اس بات کے لیے ایک اور بات کہوں. خاموشی رکھو. ایک اور بات کہوں. قرآن شریف میں سے یہ جواز کدھر بھی نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھو. پتہ ہے؟ کہیں نہیں. 3 دفعہ کا تو بہت ذکر ہے. دیکھو، اسلام کی کتابوں کو پکڑتے ہو کہ قرآن کو پکڑتے ہو؟ قرآن میں سورہ آیت نمبر 114 میں 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. سچ ہے، ایسا تو بہت سی آیتیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں کا بیس ہے قرآن. ہم اسماعیلیوں کا بیس قرآن ہے. سنی امام کو نہیں مانتے تو کیا ہم امام کو چھوڑ دیں؟ کون سا اسلام؟ ابھی میں کرتا ہوں تو مانتے نہیں ہو. اچھا دیکھو، کل سیمینار ہے، یہ کوشچن کل لے کے آنا، اور دیکھو گھر پہ قرآن ہو تو لے کے آنا. When did first, second and third Yug start? Khamoshi, please. And how long did they last? And when did Kal Yug start? And how long will it last? وہ جو پہلے چیزیں گزر چکی اس کی تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چوتھا یگ ہے. چوتھے یگ کو 7,000 برس ہو چکے ہیں اور 4,25,000 باقی ہیں. پھر بھی کبھی پوچھتے ہو تو یہ کل یگ سے پہلا جو یگ تھا جس کو دوپر یگ کہتے ہیں وہ 8,64,000 برس کا تھا، اور اس کے پہلے جو دوسرا یگ تھا جس کو تریتا کہتے ہیں وہ 12,96,000 برس کا تھا، اور سب سے پہلا یگ جو تھا وہ 17,28,000 برس تھا. As we always say, true Islam is ours. What about the other non-Ismailis? Isn't their religion true? Is it wrong for us to say that their Islam is not true? قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم تو خالی مسلمان بنے ہو، ایمان ابھی تک تمہارے دل میں اترا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان محض بن جانے سے اللہ تعالیٰ کے اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا. میں نے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، پھر بھی اپنی آستینوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت اور مورتیاں لے کے آتے تھے. معاویہ بھی مسلمان تھا، اس نے رسول خدا کی اہل بیت کو ذبح کیا. یزید مسلمان تھا، اس نے امام حسین کو ذبح کیا، اہل بیت کو اجاڑ دیا. تو کون سا اسلام پایا جاوے؟ یزید و معاویہ کا اسلام چاہیے یا محمد علی کا اسلام چاہیے؟ علی محمد کا اسلام جدا ہے، معاویہ اور یزید کا اسلام جدا ہے. اور سنی ہے کہ وہ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور وہ تمام صحابہ کو، کہ جس کے اندر معاویہ بھی صحابی تھا اور دوسرے اور بھی بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اور وہ تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. تو سنیوں کی اس اسلام کی طرف آپ لوگوں کا خیال ہے تو پھر فبہا اللہ آپ کا مالک.
قرآن شریف کے اندر سے وہ اسلام ظاہر نہیں ہوتا کہ جو سنیوں کے پاس ہے. اللہ نے جو اسلام ظاہر کیا وہ اسلام نبی اور علی کے پاس تھا, ابو بکر اور عمر کے پاس نہیں تھا. Hazrat Musa, Hazrat Isa are all prophets. Then how come they had different religious ceremonies? And how come Christians are allowed to drink wine in their church? Is that in their Bible? How come it was allowed by Hazrat Isa and Hazrat Musa? دیکھو, ہر نبی نے اللہ کے حکم سے دین کو پھیلایا. نبی کے گزر جانے کے بعد دین کے ٹکڑے ہوئے اور بہت فرقے بن گئے. ہر نبی کے زمانے میں ایسا ہوا. تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اتری, اس کے اندر یہودیوں نے بہت سے ہیر پھیر کیے, اور قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کی. اسی طرح سے کرسچنوں نے انجیل کے اندر بھی تبدیلیاں کی. کرسچنوں کو بھی شراب اور سور کا گوشت منع ہے, لیکن سینٹ پال جس نے کبھی بھی نبی عیسیٰ کی ملاقات نہیں کی تھی, وہ ایک یہودی تھا, رومن تھا, اور اس نے دیکھا کہ یہ میرے مقصد کے بالکل ٹھیک ہے, تو اس نے اس مذہب کو اپنی ذرے کے اوپر چلایا. اب جو کرسچینٹی ہے وہ جیسس کی کرسچینٹی نہیں, وہ تو سینٹ پال کی کرسچینٹی ہے. جیسے سنیوں کے اندر محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے, عمر کا اسلام ہے. اس طرح سے ان لوگوں نے اصلیت سے منہ موڑ لیا. ہر زمانے کے اندر ایسا ہوتا رہا, ہر نبی کے زمانے میں. مگر ہر نبی کے زمانے میں ایک فرقہ ایسا رہا کہ جو اصل حقیقت کے اوپر چلتا رہا. پھر جب اللہ نے دوسرا نبی بھیجا تو انہوں نے دوسرے نبی کو قبول کیا. اللہ نے تیسرا نبی بھیجا تو انہوں نے اس کو قبول کی. حق کے اوپر ہر وقت رہے. قرآن شریف میں اس کی بہت بڑی وضاحت ہے. خدا نے فرمایا میں نے نبی بھیجے تو نبیوں کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. صرف ایک ایسا گروپ رہا کہ جو حق کے اوپر رہا, باقی بالکل منحرف ہو گئے. ہر زمانے میں ایسا رہا, آج بھی ایسا ہے. میرا باہر પાર્કિંગ લોટમાં એક ગાડી KH6893 પાર્કિંગ લોટમાં બ્લોક કરી રહી છે રસ્તો, જેની પણ હોય તે હટાવી દેશે. ابھی پہلے یہ پورے ہو جائے.